مناسک حج کی ادائیگی کے پہلے مرحلے کا آغاز، مینا کی خیمہ بستی آباد ہونے لگی۔ بیشتر عازمین حج کو بسوں کے ذریعے مینا پہنچا دیا، جہاں وہ قیام کریں گے، 5 نمازیں ادا کریں گے۔ عازمین کل میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کریں گے اور مسجد نمرہ میں خطبہ حج سنیں گے۔ بجٹ ایکسپریس سندھ پہنچ گئی۔ صوبائی حکومت 3,352 ارب روپے کا بجٹ آج پیش کرے گی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافہ متوقع۔ سندھ کے بجٹ میں 20 ارب کے قریب خسارہ بھی شامل ہوگا۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 859 ارب روپے تجویز۔ صوبائی ترقیاتی کاموں کے لیے 493 ارب، ضلعی ترقیاتی منصوبوں کے لیے 53 ارب تجویز۔ تعلیم کے لیے 322 ارب، صحت کے لیے 327 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ ادھر سندھ حکومت نے پیر 17 جون سے بدھ 19 جون تک عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کا اعلان۔ پنجاب نے گریڈ 1 سے 16 تک کے صوبائی ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اور 17 سے 22 گریڈ تک کے لیے 20% اور پینشن کی مد میں 15% اضافہ کا فیصلہ کیا ہے۔ کم سے کم ماہانہ تنخواہ کو 32,000 روپے سے بڑھا کر 37,000 روپے کرنے کی تجویز ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20 سے 25% اضافہ، کم از کم تنخواہ 32,000 سے بڑھا کر 37,000 روپے مقرر۔ پنجاب اسمبلی میں 5,446 ارب روپے کا ٹیکس فری بجٹ پیش کر دیا گیا۔ بجٹ تقریر میں وزیر خزانہ پنجاب میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا 10 ارب سے سی ایم اسکیم لیپ ٹاپس دوبارہ شروع ہوگی، 100 یونٹ بجلی کے استعمال پر مفت سولر پینل دیں گے، 5 لاکھ کسانوں کو 75 ارب روپے بلا سود دیں گے، 7,000 ٹیوب ویلز کو سولر پینل پر منتقل کیا جائے گا۔ صحت کے لیے 539 ارب 55 کروڑ روپے مختص۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 33 ارب 82 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ 195 ارب 39 کروڑ لاگت کی 1391 نئی اسکیمز شامل۔ اپنا گھر اپنی چھت کے تحت گھروں کے لیے 10 ارب مختص۔ ترقیاتی بجٹ کے لیے 842 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان گتھم گتھا ہو گئے۔ بجٹ اجلاس میں دونوں اطراف سے ارکان کی ہاتھا پائی۔ سنی اتحاد کونسل کے ارکان کا بجٹ اجلاس میں شدید احتجاج، نعرے بازی۔ اپوزیشن ارکان اسپیکر ڈائس کے اطراف جمع ہو گئے، بجٹ دستاویزات پھاڑ کر ہوا میں اڑا دیے۔ حتیٰ کہ عزت بل کی منظوری کے خلاف صحافیوں نے بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ ادھر پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی بجٹ اجلاس سے غیر حاضر رہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 1.5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دے دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ قیمت بڑھنے پر چینی کی ایکسپورٹ روک دی جائے گی۔ ای سی سی نے پاسکو کے بقایا جات کے لیے 6 ارب 59 کروڑ 60 لاکھ روپے کی منظوری بھی دی۔ جو ہمارے ریٹیلرز، ہول سیلرز بھائی بہن ہیں، کہ ان کو نیٹ میں لانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ بوجھ بانٹا جائے۔ 31,000 ریٹیلرز رجسٹر ہو چکے ہیں جی۔ وی آر ویری ڈٹرمنڈ جی کہ اور سب سٹیک ہولڈرز کو انکلوڈنگ آر الائڈ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی، ان سب کو ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں جی۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں میں اضافے پر اعتراض مسترد۔ وزیر خزانہ نے بجٹ آئی ایم ایف کی تجاویز کے مطابق بنانے کا اعتراف کر لیا۔ پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس میں محمد اورنگزیب نے کہا تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگائے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تنخواہ دار طبقے پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس 35% ہے۔ مقدس گائے وہ ہوتی ہے جو آمدن پر ٹیکس نہ دے۔ نان فائلرز کو صرف عمرہ اور حج کی اجازت ہوگی۔ نان فائلرز کے اختراع شاید ہی کسی اور ملک میں ہو۔ ملک میں نان فائلرز کی اصطلاح کو ختم کریں گے۔ ہول سیلرز اور ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں آنا پڑے گا۔ اب تک 31,000 ریٹیلرز رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ جولائی میں ہونے کا امکان ہے۔ بجٹ تجاویز پر تمام اتحادیوں کو آن بورڈ لیا گیا ہے۔
پاکستان تحریک انصاف بحیثیت ایک پولیٹیکل پارٹی، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، پاکستان کے عوام کی میجورٹی کی نمائندگی کرتی ہے، وہ اس بجٹ کو زہر قاتل سمجھتی ہے۔ پاکستان کے جو سیلریڈ کلاس ہے ان پہ مزید ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ ایک طرف منیمم ویج کو بڑھا دیا گیا ہے، 50,000 روپے کی تنخواہ ہے جس کی، اس کو بھی ٹیکس میں لے آئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے وفاقی بجٹ کو زہر قاتل قرار دے دیا۔ بجٹ میں ٹیکسز کی بھرمار پر ایوان بالا میں سینیٹرز کا شدید رد عمل۔ اپوزیشن لیڈر سینیٹر شبلی فراز نے کہا تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس لگا دیے گئے، نچلے طبقے کے ملازمین کا جینا محال ہو گیا۔ اشرافیہ نے ہمیشہ غریب طبقے کا خون چوسا، ایسے سیکٹر پر ٹیکس لگایا گیا جس سے ہماری اکانومی مزید نیچے جائے گی۔ پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا اب یہ لوگ MKM2 بنتے جا رہے ہیں۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے چیئرمین FBR کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ ایمر ولی خان نے کہا کہ بجٹ میں اتنے زیادہ ٹیکس لگائے گئے ہیں، شادی اور بچے پیدا کرنے پر بھی ٹیکس لگا دیں۔ سینیٹر دوست محمد خان نے کہا یہ تباہی والا بجٹ ہے۔ وفاقی حکومت کی کارکردگی کے پہلے 100 دن مکمل ہونے پر وزیراعظم شہباز شریف کا آج قوم سے خطاب کا امکان۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم وفاقی بجٹ اور دورہ چین پر قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ شہباز شریف معاشی اور سفارتی محاذ پر کامیابیوں سے متعلق بھی قوم کو آگاہ کریں گے۔ وزیراعظم مستقبل کے لیے میگا پروجیکٹس کا روڈ میپ بھی دیں گے۔ CPNE نے نیوز پرنٹ کی درآمد پر 10% GST مسترد کر دیا۔ CPNE کے صدر ارشاد احمد عارف کا کہنا ہے حکومت عوامی معلومات کے اہم ستون کو مزید بحران سے دوچار نہ کرے۔ لاگت میں کئی گنا اضافے سے اخبارات اور جرائد کی اشاعت بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ GST کا نفاذ پرنٹ میڈیا کو بحران میں مبتلا اور صحافیوں کو بے روزگار کرے گا۔ سائفر کیس میں بانی PTI کی بریت سپریم کورٹ میں چیلنج۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ حکومت کی درخواست میں شاہ محمود قریشی کی بریت کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں دونوں کو 10 سال قید کی سزائیں سنائی تھی، جسے ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کالعدم قرار دیا تھا۔ ادھر بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کو ایک اور مقدمے میں بری کر دیا گیا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے آزادی مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے مقدمے میں بریت کا فیصلہ سنایا۔ لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل کا فیصلہ چیلنج۔ الیکشن کمیشن عدالت عالیہ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ عدالت میں ہدایت درخواست میں موقف اختیار کیا کہ الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل کا فیصلہ خلاف قانون ہے۔ الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ اس فیصلے کو مولانا فضل الرحمان کے PTI سے رابطوں پر حکومت پریشان۔ وزیراعظم شہباز شریف سربراہ JUI کو منانے ان کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ وزیراعظم نے مولانا فضل الرحمان کی خیریت دریافت کی، سیاست اور دین کے لیے ان کی خدمات کو سراہا۔ ملاقات میں سیاسی مسائل باہمی مشاورت سے حل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز پیش کر دی گئی۔ تحریک انصاف اور قائد ایوان میں سینٹ کمیٹیوں کے معاملے پر شدید اختلافات۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی تشکیل اور چیئرمینز کے انتخاب کا معاملہ لٹک گیا۔ تحریک انصاف کے وفد کی قائد ایوان سے آج طے شدہ ملاقات نہ ہو سکی۔ PTI کے پارلیمانی لیڈر علی ظفر کا قائد ایوان اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اپوزیشن اور حکومت میں سینٹ قائمہ کمیٹیز کے بارے میں مشاورت کی گئی۔ اسحاق ڈار نے PTI کو مرضی کی کمیٹیاں دینے سے انکار کر دیا۔ PTI کو قانون و انصاف، خارجہ خزانہ اور ہیومن رائٹس سے کوئی کمیٹی نہ مل سکی۔ کراچی میں دودھ کی قیمت میں 20 روپے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 220 روپے ہو گئی۔ صدر ڈیری اینڈ کیٹل فارمز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے دودھ کی قیمت میں 50 روپے اضافے کی تجویز دی تھی۔ کمشنر کراچی نے 4 ماہ کے لیے 20 روپے کا اضافہ کیا۔ 4 ماہ بعد دودھ کی قیمتوں کے حوالے سے دوبارہ اجلاس ہوگا۔
रंग गुलाबी ठाट नवाबी कराची में 20 मन का भैंसा तवज्जो का मरकज बन गया। व्यापारी ने खूबसूरत भैंसे की कीमत 55 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। ईद उल अजहा में 3 दिन बाकी रहने पर मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। भाव ताव का अमल जारी, व्यापारियों का खरीदार कम आने का शिकवा, जबकि खरीदारों ने महंगाई का गिला कर दिया। उधर बच्चों ने चंद दिन के मेहमान कुर्बानी के जानवरों से दोस्ती पक्की कर ली। पंजाब में मुकर्ररा मवेशी मंडियों के अलावा कुर्बानी के जानवर बेचने पर दफा 144 नाफिज। पंजाब भर में अवामी मकामात पर सीरी पाए जलाने पर भी पाबंदी। जानवरों की बाकियात को भी मैनहॉल, नालियों या नहर में फेंकने पर भी दफा 144।